امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ منعم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یقینی طور پر آپ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی اب سے کچھ دیر پہلے علی خورشیدی صاحب بات کر رہے تھے۔ یہ کراچی کے لیے کوئی پیکج ہے حکومت سندھ کا، وفاقی حکومت کا، یا اس شہر پر وہ منیر نیازی صاحب کے بقول کوئی آسیب کا سایہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو دینے والے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھائے ہوئے ہیں، بشمول آپ کے چیئرمین موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود گٹروں کے ڈھکن ان علاقوں میں بھی نہیں ہے۔ کس طرح جائیں تو جائیں کہاں، پوچھیں تو پوچھیں کس سے؟ جناب اچھا بھائی دیکھیں، آج جو واقعہ ہوا ہے کل رات جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے ظاہر بات ہے اور اس واقعے کی جتنی انٹینسٹی ہے، 3 سال کا بچہ، والدین پہ جس کرب اور غم کی کیفیت کے اندر ہیں، ظاہر بات ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے شہر کے اندر۔ آپ نے بتایا 2023 میں بھی 68 افراد، 2025 میں بھی کم و بیش سب ملا لیں تو کوئی 24 افراد جو ہے وہ حادثات کا شکار ہوئے ہیں 2025 میں۔ آج پورا شہر سوگوار ہے، غمزدہ ہے، سوائے پیپلز پارٹی کی وضاحتوں اور صفائیوں کے۔ اور میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چلیں ہم پورے شہر کو بھی چھوڑ دیں، یہ بتا دیں سندھ حکومت کہ بی آر ٹی مکمل ہونے تک اور کتنی جانیں لے گی سندھ حکومت؟ بی آر ٹی یہ بی آر ٹی ریڈ لائن بن رہی ہے، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی روڈ ایک گلی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ صرف یونیورسٹی روڈ پر آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ 6 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس بچے کا واقعہ ہوا نیپا چرنگی پر، اس سے پہلے 2 لوگ نوجوان جو بائک چلا رہے تھے وہ ٹکرا گئے بیریئر سے، ان کی ڈیتھ ہوئی، 3 مزدور ہلاک ہو چکے ہیں۔ کوئی تو بتائے نا۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آج بی آر ٹی مکمل ہونے تک کتنی جانیں حکومت سندھ لے گی؟ تو آج یہ صورتحال ہے شہر کی، جس سے شہر گزر رہا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جس کے ذمے ہے، مرسا وہاب صاحب جس کے چیئرمین ہیں، ان کے ذمے ہیں کہ لوگوں کو یہ جو ہے وہ مین ہول کور پرووائڈ کی جائیں۔ یہ تو ہم نے خود 30 سال مین ہول کور تو وہ ہیں کہ جو ہمارے ٹاؤنز نے خود سے بنوائے ہیں، جبکہ پرائم ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کے ایم سی کی ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ کارخانہ موجود ہے، جو بھی موجود ہے، جس کے نتیجے میں جہاں انہوں نے خود کہا مرسا وہاب صاحب نے کہ ہم گٹر کے ڈھکن بنا رہے ہیں، لیکن آپ نہ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سارے حادثات واقعات ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کے لاشیں اٹھانے پر مجبور ہیں۔ شہر کا جو حال کیا ہوا ہے، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کسی چیز کی کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ یہ منصوبہ مکمل کب ہوگا۔ وفاقی حکومت کو غرض نہیں ہے۔ کل جو ہے وہ جلسہ تھا، اس میں سندھ حکومت دعوے کر رہی تھی، کراچی کو پیرس بنانے کے دعوے کر رہی تھی۔ ہاں مجھے بتائیے، آپ مین ہول کے ڈھکن نہیں دے سکتے، آپ کراچی کو پیرس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ تو کراچی کو 1985 سے پہلے کا کراچی لوٹا دیں۔ آپ تو وہ لوگ جو سارے وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، جو 26ویں 27ویں 28ویں ترمیم میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان ساری ترمیموں کے ذریعے کراچی کے لوگوں کو کیا حاصل ہوا، پاکستان کے عوام کو کیا حاصل ہو رہا ہے اس پوری ترمیموں کے نتیجے میں؟ عام آدمی کے دن نہیں بھرتے۔ لوگ 21ویں صدی میں چاند پہ جا رہے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ گٹر میں، ہمارے بچے گٹر میں گر کے جان دے رہے ہیں۔ یہ حال کر دیا آپ نے شہر کا جو ہے وہ۔ اچھا منعم صاحب، ذرا میں کوئکلی اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر مجھے سندھ اسمبلی کی کارروائی کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، خیرات زکوٰۃ کرنے پہ ہے تو بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ سیاسی جماعتیں چاہیں تو مخیر حضرات کے کندھوں پر جلسے کر لیتی ہیں، اجتماعات بھی کر لیتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس شہر کے لیے، اس کے گٹر کے ڈھکنوں کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سائیکل، یہ راؤٹ بھی لیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کرے گا نا، چند لوگ مل کے بھی کریں گے تو کچھ ڈھکن تو لگیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں نا، یہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ یہ اس بات پہ اختیار دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری ٹاؤنز کو ملے۔ یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج کا جو ہے وہ چلے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ سپرویژن کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کوارڈینیشن پیدا کیجیے 18ویں ترمیم کے بعد کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں۔ اور باتیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ 18ویں ترمیم اگر ختم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا آپ نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ آپ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اداروں کو، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو اس وقت شہر کی صورتحال ہے، اور اس شہر کی صورتحال کی ذمہ دار براہ راست وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اندر شامل یہ پارٹیاں ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جو دعوے کرتے رہے، کبھی 162 ارب روپے کے دعوے، کبھی 1100 ارب روپے کے دعوے کرتے رہے، لیکن کراچی شہر کو کچھ نہیں دیا۔
आज पूरा कराची यानी शहर सबका ही इसमें कसूर है और सभी जिम्मेदार भी हैं। केएमसी से पूछा जाए वो कहते हैं हम 12 लाख चेयरमैनों को देते हैं, चेयरमैन ढक्कन फिर भी नहीं लगवा रहे। चेयरमैन से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि केएमसी की जिम्मेदारी है। खैर खुदा करे कि इस शहर के गटरों पर ढक्कन आ जाएं ताकि इस शहर के बच्चे जो हैं वो महफूज हो सकें। बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र खान साहब।